اللهم صل علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دنیا میں آخرت کی پینشن کب ملتی ہے؟ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہقی نے کتاب الزہد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے جنون اور جذام اور برس کو دفع کر دیتا ہے۔ پھر جب 50 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نرم فرما دیں گے۔ پھر جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انابت یعنی اپنی طرف رجوع عطا فرما دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کو پہنچتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں اور اس کا نام خدائی قیدی ہو جاتا ہے اور اس کے اہل کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ مغفرت و رحمت کی انتہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے 40 سالہ لوگوں کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا جن کی عمر 50 سال کی ہو جائے تو ارشاد فرمایا ان کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا اور 60 سال برس والے، ارشاد فرمایا ان کو بھی بخش دوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا اور 70 برس والے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات سے شرماتا ہوں کہ جس بندے کی عمر 70 برس کی ہو جائے اور اس نے میری عبادت کی ہو اور میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، پھر بھی میں اس کو آگ کا عذاب کروں۔ اور جو لوگ 80 اور 90 سال کے ہوں گے ان کو میں قیامت کے دن بلا کر کہوں گا جس کو تم چاہو اور جس کو تم دوست رکھتے ہو جنت میں داخل کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال اور اپنی وحدانیت اور بلند مرتبہ کی قسم اور اپنے عرش پر قائم ہونے کی قسم اور اپنی مخلوق کی اس احتیاج کی قسم جو اس کو میرے ساتھ ہے، میں اپنے اس بندے اور اپنی اس بندی کو عذاب کرتے ہوئے شرماتا ہوں جن کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کا ذکر کر کے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص پر روتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تو شرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتا۔ جنت کی ضمانت۔ ان اعمال والی احادیث جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں ان میں ہر ایک اللہ تعالیٰ کی ضمان میں ہے، ایک ان میں سے وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہو۔ فائدہ، سبحان اللہ، کتنا آسان کام اور اس پر جنت کی ضمانت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنی اس چیز کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فائدہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان سے خلاف شرع باتوں، گالی گلوچ، غیبت گانا وغیرہ کو ترک کر دے، استمناء بالیت، مساحقت، زنا، لواطت، وطی وہائم، حیض و نفاس کے دوران صحبت وغیرہ سے اجتناب کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ناکح الید ملعون، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری حدیث ہے ناکح الید ملعون لعن اللہ من نکح یدہ، جس حق تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔
ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے ایسے گھر کا ضامن ہوں جو جنت کے کنارے میں ہوگا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے ایسے گھر کا جو جنت کے درمیان ہوگا، جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق کی حالت میں ہو، اور اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق سنوارے ایسے گھر کا ضامن ہوں جو جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اپنی 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بھی بولو سچ بولو، جب وعدہ کرو اس کو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظر نیچے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم زیادتی سے روک لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والی جماعت سے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، پیٹ اور زبان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 12 سال آذان دی اس کے لیے جنت واجب ہے، اس کے لیے اس کی آذان کے بدلے میں ہر روز 60 نیکی اور ہر اقامت کے بدلے میں 20 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو میرے لیے جنت لازم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نرم گفتگو کرنا، سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو احادیث اور ان میں جو صفات بیان ہوئی جو جنت کی ضمانت والی ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔